بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور ایمان افروز خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور ہو سکے تو لائک اور کامنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من الجنت، کہ سخی وہ ہے جو جنت کے قریب ہوتا ہے، اور والبخیل بعید من الجنت، اور بخیل جو ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، سخی جہنم سے دور ہوتا ہے اور بخیل جنت سے دور ہوتا ہے۔ تو بخل یہ جنت سے دور کر دیتا ہے اور سخاوت یہ جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ یہ بات کشف المحجوب شریف میں حضور کا فرمان عالی شان حضرت داتا علی حجویری المعروف گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نور اللہ مرکدہ نے اپنی مشہور کتاب میں لکھی ہے، کشف المحجوب شریف میں۔ سخاوت کی بہت بڑی شان ہے اور بخل بہت بڑی سزا سمجھ لیں یا بہت بری عادت کہہ لیں۔ سخاوت کے متعلق داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبداللہ بن جعفر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھتیجے ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی شیر خدا کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ ایک چراگاہ کے پاس سے گزرے حضرت عبداللہ بن جعفر، وہاں ایک حبشی غلام کو، کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، اسے دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے چراگاہ کے اندر۔ ریوڑ ہے اس کے پاس بکریوں کا اور وہ چرا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ اس کے کھانے کا وقت جب ہوا، روٹی کھانے لگا تو ایک کتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے ایک روٹی نکالی حبشی غلام نے، اور اس نے اس کتے کو وہ روٹی ڈال دی۔ کتے نے ایک جھٹ سے، ایک منٹ سے وہ روٹی کھا لی۔ بڑا بھوکا لگ رہا تھا، اس کے کھانے کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس حبشی غلام نے دوسری روٹی نکالی اور وہ بھی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے فوراً دوسری روٹی بھی کھا لی۔ اس حبشی نے تیسری روٹی نکالی اور تیسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی۔ کتے نے تیسری روٹی بھی کھا لی۔ 3 روٹیاں اس کے پاس تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس حبشی کے پاس روٹی نہیں بچی، اس نے خود نہیں کھائی، تینوں روٹیاں اس نے کتے کے آگے ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کر اس سے کہا کہ تم نے خود روٹی نہیں کھائی، تینوں روٹیاں تم نے کتے کو ڈال دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا تمہیں روٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اس حبشی نے جواب دیا کہ حضرت جی، یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے، یعنی یہاں کبھی کتے نہیں آئے، آج یہ آیا ہے تو کہیں دور سے آیا ہوگا اور کوئی مراد لے کر آیا ہوگا۔ بھوکا تھا، یہی اس کی مراد تھی کہ اس کو روٹی مل جائے، اس کی بھوک مٹ جائے۔ اگر میں اس کو روٹی نہ دیتا تو اس کا اتنا لمبا سفر کرنا رائیگاں چلا جاتا۔ کیا بات ہے، کتے کے سفر کا احساس ہے، خود بھوکے رہے اور اس کتے کو روٹی کھلائی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات اس حبشی غلام کی بڑی پیاری لگی۔ وہیں کھڑے کھڑے حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ چراگاہ بھی خرید لی
ریوڑ بھی خرید لیا اور اس غلام کو بھی خرید لیا۔ خریدنے کے بعد یہ ساری چیزیں یعنی ریوڑ اور چراگاہ اس حبشی غلام کو تحفے میں دے کر فرمانے لگے کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، تیری سخاوت نے میرا دل جیت لیا ہے، لہٰذا میں اس خوشی میں تجھے یہ چراگاہ بھی دے رہا ہوں، ریوڑ بھی دے رہا ہوں اور تجھے بھی آزادی دے رہا ہوں۔ لیکن وہ درویش طبیعت کا حبشی غلام تھا، صوفی منش سوچ اور صوفی منش زندگی تھی اس نے وہ ریوڑ بھی لیا، چراگاہ بھی لی، اور ریوڑ اور چراگاہ دونوں کو اللہ کی راہ پہ وقف کر دیا، صدقہ و خیرات کر دیا، اور وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ ہوتی ہے سخاوت۔ جب بندہ سخی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو مال کی کمی بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے پاس کسی شے کی بھی اللہ تھوڑ نہیں ہونے دیتا، کمی نہیں ہونے دیتا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کریم ابن کریم کا ایک سخاوت کا واقعہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کہا، اے خون رسول، مجھ پہ 400 دینار قرض ہے، میرے اندر یہ قرضہ لٹانے کی سخت طاقت نہیں ہے، مہربانی فرمائے مجھے 400 دینار عطا فرما دیں۔ آپ نے نوکروں کو، مریدوں کو، محبین کو حکم دیا کہ اسے 400 دینار دیے جائیں۔ وہ جو آیا تھا منگتا سائل کریم ابن کریم کے دروازے پہ، وہ 400 دینار لے کر چلا گیا، لیکن آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگ گئے۔ زوجہ نے کہا، اے میرے سرتاج، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے، رو اس لیے رہا ہوں کہ بندہ مقروض تھا، میرے علاقے میں رہنے والا، حضور کا امتی، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا، پریشان تھا، مقروض تھا، اور میری یہ حالت ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اسے میرے دروازے پر آنا پڑا، مانگنا پڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی جو ضرورت ہے حسن اس کی دہلیز پر جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے، اور یہ کریموں کی ہی نشانی ہے کہ کریم زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سخاوت بڑی بات ہے، سخاوت بہت بڑی شان ہے۔ سخاوت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی بھی اللہ اسے پیچھے نہیں رکھتا، اللہ اس کو عزتوں کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے اور سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔